زمین پر اترنے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاقوت کا ایک بہت بڑا پتھر جو اندر سے خالی تھا، یاقوت، وہ اس جگہ پر اتارا، اور یہ سب سے پہلی شکل کعبۃ اللہ کی بنی۔ پھر اللہ رب العزت نے ملائکہ کو بھیجا، اور ان ملائکہ نے اس مقام پر کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی، تعمیر کی، اور اس میں اس پتھر کو نصب کیا۔ یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کا پہلا کعبہ تھا۔ اور پھر آدم علیہ السلام خود اس کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے اور یہاں نماز ادا فرماتے تھے۔ پھر دوسری تعمیر یہ آدم علیہ السلام کے زمانے کی ہوئی، جس میں آدم علیہ السلام بھی شریک ہوئے، مگر اولاً اس کی تعمیر کا فریضہ زمین پر ملائکہ نے انجام دیا۔ بعد ازاں سیدنا آدم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام، انہوں نے اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں اضافہ کیا اور اس کی چنائی کو بڑھایا، اور کعبہ کی دوسری تعمیر آدم علیہ السلام، ملائکہ نے کی، دوسری ان کے ساتھ سیدنا آدم علیہ السلام کی اس نے تعمیر کی تکمیل کی، پھر آپ کے صاحبزادے حضرت شیث علیہ السلام نے اس کی تعمیر کا فریضہ انجام دیا۔ سیدنا شیث علیہ السلام کی تعمیر کرنے کے ساتھ کعبۃ اللہ کی جو شکل وجود میں آئی وہ چلتی رہی۔ امتیں اور مسلمان لوگ یہاں اللہ کی عبادت کرتے، نمازیں انجام دیتے، اور کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے، اس کے ارد گرد چکر لگاتے اور آ کے دعائیں کرتے، اپنی نظریں مانتے، اور مختلف پریشانیوں اور مشکلات میں اس جگہ کا رخ کرتے تھے۔ گویا یہ عبادت گزاروں کا بھی مرجع تھا، اور پریشان حالوں کا بھی مرجع تھا، اور روحانیت طلب کرنے والوں اور اللہ کا نور طلب کرنے والوں کا بھی مرجع تھا۔ اور صدیوں تک، ہزارہ سال تک یہ امت مسلمہ کا مختلف انبیاء علیہ السلام جو آتے رہے، ان کا معبد، عبادت گاہ اور ان کا مذہبی مرکز رہا، تا آ کے سیدنا نوح علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا، طوفان نوح، اس طوفان نوح میں وہ جو دیواریں چنی گئی تھیں ارد گرد، وہ منہدم ہو گئیں، اور وہ آسمانی پتھر جو اللہ پاک نے اتارا تھا، جو نصب کیا گیا تھا اس کعبے کی تعمیر میں، اس کو اللہ پاک نے اٹھا لیا۔ جو کعبہ تعمیر ہوا تھا اس کی دیواریں منہدم ہو گئیں، اور جو پتھر اللہ رب العزت نے اتارا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ، وہ طوفان نوح کے زمانے میں اٹھا لیا گیا۔ دیواروں کے منہدم ہونے سے اور بہت ساری چیزوں کے جمع ہو جانے سے طوفان نوح کے زمانے میں یہ ایک بہت بڑا ٹیلا بن گیا۔ جیسے ٹیلا ہوتا ہے نا، کچا اور ساتھ پتھر بھی ہوتے ہیں، مٹی ہوتی ہے، پختہ سا ٹیلا اونچا بن گیا۔ طوفان نوح اس ٹیلے کے ارد گرد رہا، یہ ٹیلا طوفان نوح میں نہ غرق ہوا نہ ڈوبا۔ تو جتنی حد کعبۃ اللہ کی تھی وہ ساری حد اس ٹیلے کے ذریعے محفوظ کر دی گئی۔ دیواریں منہدم ہو گئیں، اب کعبۃ اللہ اس ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب اللہ کے امر سے اپنی کشتی میں سوار ہو کر چلے تو آپ کے ساتھ اکثر روایات کے مطابق 80 افراد سوار تھے اس کشتی میں، جو آپ پر ایمان لائے تھے۔ یعنی پوری ہزارہ افراد کی قوم میں سے کل ایمان لانے والے 80 افراد تھے۔ آپ کے بیٹے نے بھی ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور وہ اس طوفان کی پہلی لہروں میں ہی ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ 80 افراد پر مشتمل وہ کشتی چلتی چلتی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کشتی نوح کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف، مکہ معظمہ کی طرف پھیر دیا۔ سیدنا نوح علیہ السلام اس طوفان کے زمانے میں 80 افراد کو لے کر تقریباً 150 دن اس کشتی میں سوار رہے۔ 150 دن اس کشتی میں سوار رہے،
اور ان 150 دنوں میں سے 40 دن امر الہی سے وہ کشتی کعبۃ اللہ کا مکہ کی حدود میں طواف کرتی رہی. یعنی کشتی کا رخ مکہ معظمہ کی طرف پھیر دیا گیا اور کعبۃ اللہ اس وقت طوفان میں بہت بڑے اونچے ٹیلے کی طرح تھا اور کشتی اس طوفان کی لہروں میں گھومتی رہی. اور حقیقت اس گھومنے کی یہ تھی کہ 40 دن تک اس کعبے کا طواف کرتی رہی. اس کے بعد پھر جودی پہاڑ کی طرف گئی اور وہاں جا کے چوٹی پہ ٹکی اور طوفان خشک ہوا اور وہ لوگ نجات یافتہ ہوئے. تو عرصہ دراز تک وہ ایک ٹیلے کی شکل میں آباد رہا کعبۃ اللہ.